ہم صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ مگر آج انسان اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے۔ آج ہم نے کامیابی اور کامرانی کا معیار صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بڑا گھر بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو بڑی کوٹھی بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو بڑی گاڑی لے لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ دیندار ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے پر راضی ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ بندہ پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا پابند ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، کامیابی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سمجھ کر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات جاری فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا ہو جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ہم چند سالوں کی زندگی کے لیے، کسی کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے؟ کسی کی 2 سال ہے، 4 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، 150 سال ہے، ایک دن جانا ہے۔ مگر قبر کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، وہاں پہ پتہ نہیں 100 سال گزارنے ہیں، 200 سال گزارنے ہیں، قیامت تک وہاں پہ رہنا ہے۔ تو جس گھر میں ہم نے زیادہ عرصہ گزارنا ہے، جہاں بندے کا زیادہ وقت گزرنا ہے، اور جس قبر کی تیاری کے لیے ہم یہاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس قبر کی تیاری کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا اکٹھی کر لینے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد جو ہے وہ اپنی رضا بتایا ہے، انسان کا مقصد اپنی عبادت بتایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مگر آج ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں، تو ہم صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے، ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جمعے کی اذان ہو گئی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، مگر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسجد میں آ جاؤ، آؤ اگر رب کا فضل چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، آؤ رب کا انعام چاہتے ہو تو مسجد کے اندر آؤ، آؤ رب کا کرم چاہتے ہو تو مسجد کے اندر آؤ، آؤ اگر رب کی بخشش چاہتے ہو تو مسجد کے اندر آؤ، آؤ اپنے گناہوں پر مغفرت چاہتے ہو تو مسجد کے اندر آؤ۔ لیکن رب کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، ہم فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اپنی ضروریات زندگی اور دنیا کے کاموں کے اندر اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ حالانکہ اذان کا بڑا احترام ہے، ادب ہے کہ کوئی کام کاج آپ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، کوئی کسی کام میں مصروف ہے تو کم از کم ایک اذان اس کے لیے سننا اور اس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم تو اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں تماش بینیوں میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے تو دیکھی جا رہا ہے، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بند کر دیں یا والیاں بھی بند کر دیں، تو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اولاد بات نہیں سنتی، ہمارے ہاں بے برکتی پڑی ہے جی، پیسے ہم دینے جاندے نہیں لب دے، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، بے سکونی نہیں ختم ہوتی، چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، نیند نہیں آتی، رات کو گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کا قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ رب کے قرآن کے اندر ہے، رب کے ذکر کے اندر ہے۔ اگر رب کا ذکر کریں گے، رب کو یاد کریں گے، رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زندگیوں کو رب اور رب کے رسول کے احکامات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی زندگیوں کے اندر برکت ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی اولاد کامیاب و کامران ہوگی، رب آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آج ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم رب کے قرآن سے دور ہیں، ہم نبی کے فرمان سے دور ہیں۔ تو ذرا